اس کلمے سے تو ہمیں یہاں پڑھنا ہوگا یہ جو لام کے ساتھ حمزہ و شکل الف آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھیں گے اس کو فتح کے ساتھ۔ لام تعریف کا جو الف حمزہ ہوتا ہے یہ زبر کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے۔ پڑھیں گے ٹھیک ہے۔ اب لام اس کا نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کیوں نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لام کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حروف شمسی ہے، حروف قمری میں سے کوئی حرف ہے یا حروف شمسی میں سے ہے۔ تو اگر ابغی حجک و خفا عقیمہ میں سے کوئی بھی حرف، جتنے اس کلمے میں حروف ہیں، اس مجموعے میں جتنے بھی حروف پائے جاتے ہیں، ابغی حجک و خفا عقیمہ، ان میں سے کوئی بھی حرف اگر لام کے بعد میں آ جاتا ہے، لام تعریف کے بعد میں، تو پھر لام کو پڑھا جاتا ہے، اسے ظاہر کیا جاتا ہے، اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا تھا آپ نے یہ کلمہ، یہاں پر دیکھیں لام اور الف ایک ساتھ ہیں، یہاں پر بھی لام الف ایک ساتھ ہیں، تو دونوں کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہاں لام کے بعد ہا ہے اور یہاں لام کے بعد میں ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں لام کے بعد میں را پایا گیا، اور پہلے والے کلمے میں لام کے بعد میں ہا ہے۔ الحمد میں لام کے بعد ہا ہے، اور الرحمن میں لام کے بعد را ہے، تو وہی ہمیں سمجھنا ہے۔ تو دیکھیں کہ ال میں لام کا اظہار کیا جا رہا ہے، اسے پڑھا جا رہا ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے، اور میں لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہی ہے کہ ابغی حجک و خفا، اس میں سے تو وہ ہا آ گیا، تو ہا آنے کی وجہ سے اب اس لام کا اظہار ہوگا، اسے ظاہر کیا جائے گا، اور یہاں پر را ہے تو اس لام کو نہیں پڑھا جائے گا، تلفظ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کر کے پڑھیں گے۔ نر، تو یہاں پر بھی دیکھو لام الف ہے، وہی قاعدہ سیم یہاں پر ہے، وہ یہی بنے گا۔ تو میم پہ کھڑا زبر ہے، پہلے بتا چکے ہیں، جب کھڑا زبر آتا ہے تو ہم اسے ایک الف کے برابر تھوڑا سا بڑھا کر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، تو را پہ زبر ہے، اب یہ بھی ہم بتا چکے ہیں آپ کو، جب بھی را پر زبر یا پیش آتا ہے، دیکھیں یہاں پر بھی را پہ زبر ہے، اور جب بھی را پر زبر یا پیش آئے گا تو را